قدرت نے ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں کیسے کیسے عجائبات تخلیق کیے ہیں۔ زمین کے ہر کونے میں، ہر بوند میں، ہر ذرے میں زندگی کی ایک کہانی چھپی ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں وقت کے ایک ایسے مسافر کے ساتھ جو ہزاروں سال سے سمندر اور خشکی کے درمیان ایک خاموش داستان سناتا آ رہا ہے۔ آئیے ملتے ہیں کچھوے سے۔ کچھوے زمین پر موجود چند قدیم ترین جانداروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے آباء و اجداد 22 کروڑ سال پہلے یعنی ڈائناسورز کے زمانے سے موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کچھوا وقت کا محافظ ہے جس نے زمین کے کئی ادوار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کچھ اقسام کے کچھوے، خاص طور پہ گالاپاگوس کچھوے، 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھ سائنسدان یہاں تک مانتے ہیں کہ کچھوے قدرتی موت نہیں مرتے، اگر بیماری یا حادثہ نہ ہو تو وہ شاید ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ سمندری کچھوے ہزاروں کلومیٹر دور سمندر میں تیر کر بالکل اسی جگہ واپس آ جاتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دماغ میں ایک ایسا مقناطیسی جی پی ایس موجود ہوتا ہے جو زمین کی مقناطیسی میدان کو محسوس کر کے انہیں واپس ان کے گھر لے آتا ہے۔ کئی قدیم تہذیبوں میں کچھوا صبر، حکمت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین، ہندوستان اور امریکہ کی قدیم کہانیوں میں زمین کو کچھوے کی پشت پر رکھا گیا ہے۔ کچھوے کی چال دھیمی ہوتی ہے، لیکن ان کی 5 انگلیوں میں چھپی طاقت انہیں پہاڑوں، جنگلوں اور سمندروں کا بے خوف مسافر بناتی ہے۔ کچھوا ہمیں سکھاتا ہے، آہستہ چلو مگر درست سمت میں۔ اگرچہ کچھوے کے کان نہیں ہوتے، لیکن وہ کم فریکوینسی کی آوازیں محسوس کر سکتے ہیں، خاص طور پر زیر زمین یا پانی کے اندر۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ زمین کی دھڑکن سنتے ہیں۔ سمندری کچھوے نمکین پانی میں رہتے ہیں اور اضافی نمک کو آنکھوں کے کنارے سے آنسوؤں کی شکل میں نکالتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روتے ہیں، لیکن دراصل وہ تو قدرتی فلٹر سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کچھوے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض اوقات، جیسے کہ ایک امریکی کچھوا جسے چیلیڈرا سرپنٹینا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کچھوا شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور اپنی تیز اور طاقتور چونچ نما جبڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر یہ خطرہ محسوس کرے تو انسان کی انگلی تک کاٹ سکتا ہے۔ اس کے کاٹنے کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ چھوٹے جانوروں کو زخمی یا ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ایلیگیٹر سنیپنگ ٹرٹل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک کچھووں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے جبڑے مگرمچھ جیسے ہوتے ہیں اور اس کی ظاہری شکل خوفناک ہوتی ہے۔ یہ جھاڑیوں یا پانی کے اندر چھپ کر بیٹھتا ہے اور اچانک حملہ کرتا ہے۔ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر چھیڑا جائے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کچھوے کا گوشت کن ممالک میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ چین، میکسیکو، کیمان آئیلینڈز اور کیریبین کچھ ممالک، اور ساتھ ہی ساتھ افریقہ کے کچھ ممالک میں کچھوے کے گوشت اور کچھوے کی ہڈیوں سے بنی ادویات روایتی طب کا حصہ بھی ہیں۔ سمندری کچھوے کا سوپ کچھ علاقوں میں مہنگا اور خاص سمجھا جاتا ہے، تاہم حفاظتی قوانین کے مطابق کچھوے کے شکار پر پابندیاں بھی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں کچھوے کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اکثر فقہا اسے پرندوں
یا جانوروں میں شامل نہیں کرتے، اور اس کے گوشت کے بارے میں رائے مختلف ہے۔ بعض فقہا اسے ممنوع یا مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا گوشت عام طور پر حلال جانوروں کی صف میں نہیں آتا۔ سمندری کچھوا، بعض علماء کے نزدیک چونکہ یہ مچھلی کی طرح پانی میں رہتا ہے، اس لیے اسے مچھلی سمجھ کر اس کا گوشت حلال قرار دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر حنفی اور شافعی فقہ میں کچھوے کے سمندری نوع کو حلال مانا جاتا ہے۔ خوابوں کی دنیا بھی عجیب ہے، اور کچھوا جب خواب میں آئے تو یہ عام جانور نہیں رہتا۔ علامہ ابن سیرین اور دیگر مفسرین کے مطابق خواب میں کچھوا دیکھنا علم، دانائی اور ذہانت کی علامت ہے۔ یہ اس علم کی نشانی ہے جو ہمارے آس پاس ہوتا ہے مگر چھپا رہتا ہے، جیسے کچھوا اپنے خول میں چھپا ہوتا ہے۔ صبر، ثابت قدمی اور اللہ کی طرف رجوع، یہ خواب کچھ ایسے ہی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ آئیے اب کچھ خوابوں کی تعبیر ہو جائے۔ خواب میں کچھوا دیکھنا کیسا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین کے مطابق جو شخص خواب میں کچھوا دیکھے وہ عالم دین یا حکمت والے شخص سے فائدہ اٹھائے گا۔ بعض تعبیرات میں کچھوا کسی عبادت گزار، گوشہ نشین یا اللہ والے بندے کی علامت ہے جو دنیا سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ خواب میں کچھوا اکثر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ علم یا راز آپ کے قریب موجود ہیں لیکن چھپا ہوا ہے، بالکل کچھوے کی طرح جو خول میں چھپ جاتا ہے۔ کچھوا آہستہ حرکت کرتا ہے، اس لیے خواب میں کچھوا دیکھنا اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کوششوں میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا ہوگی، اور کامیابی دیر سے آئے گی مگر ضرور آئے گی۔ بعض اولیاء کرام کی تفاسیر کے مطابق کچھوا دنیا سے بے رغبت اور اللہ کی طرف متوجہ شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کچھوا صرف ایک جانور نہیں بلکہ صبر، حکمت اور وقت کا استعارہ ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں رفتار نہیں، سمت اہم ہوتی ہے۔ یہ خاموش مسافر آج بھی ہماری زمین پر ایک عجوبہ ہے، ایک جیتی جاگتی تاریخ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھوا تو آہستہ چلتا ہے، لیکن آپ فوراً سبسکرائب کا بٹن دبا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ یہ حیرت انگیز سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی دنیاؤں کی کھوج میں ہمارا ساتھ دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔